السلام علیکم، آپ کے ساتھ ہے جنید احمد۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کسی ایسی ڈیزیز، سیریس ڈیزیز یا فیٹل ڈیزیز کا درد محسوس کریں، کسی بھی ایسی ڈیزیز کا، تو کیا آپ کر پائیں گے؟ اوبویسلی نہیں، کیونکہ انسان اس چیز کا درد کبھی فیل کر ہی نہیں سکتا جس سے اس کا سامنا نہ ہوا ہو۔ اینڈ انفارچونیٹلی the same case is with our politicians and the policy makers۔ ہمارے سیاستدان اور ہمارے پالیسی میکرز جتنے بھی ہیں وہ عوام کا درد کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے مہنگائی جیسا بوجھ یا کوئی بھی عوام کی اور تکلیف کو قریب سے دیکھا ہی نہیں ہے، اس کا انہوں نے سامنا کیا ہی نہیں ہے، بیسک ضروریات کے لیے انہوں نے تکلیف اٹھائی ہی نہیں ہے۔ پاکستان is currently going through a very critical juncture۔ یہ الفاظ جو میں نے ابھی بولے ہیں یہ شاید آپ میں سے آدھے لوگوں کو سمجھ آئے ہوں، لیکن جیسے ہی میں اس کو اردو میں دہراؤں گا تو یہ تقریباً ہر پاکستانی نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار سنے ہیں اور ہر الیکشن کے بعد سنے ہیں، اور وہ یہ الفاظ ہیں کہ پاکستان اس وقت انتہائی ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ کیا یہ صرف ایک جملہ ہے یا تاریخ میں بولے جانے والا سب سے بڑا جھوٹ؟ کیا پاکستان کبھی اسٹیبلٹی کو ٹچ کرے گا یا صرف ہمیشہ اسی نازک موڑ پر پھنسا رہے گا؟ آئی کلیئرلی ریمبر، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اٹ واز 2024 اینڈ اٹ واز مائی سیکنڈ سیمسٹر۔ ہم دوسرے سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس تھے، ہمارا اکنامکس کا لیکچر تھا، کلاس ایز یوزول چل رہی تھی، اچانک دروازہ کھلا، پروفیسر صاحب اکنامکس کے کلاس میں انٹر ہوئے اور انہوں نے ٹیبل پر بیگ رکھا، نہ اسمائل نہ ایز یوزول موڈ، تو انہوں نے ایک بات کی آتے ساتھ ہی، واٹ ایف آئی ٹیل یو کہ آنے والے دنوں میں یا آنے والے سالوں میں پاکستان کو ایک بہت بڑا مہنگائی کا طوفان دیکھنا پڑ سکتا ہے، پیٹرول کی پرائس میں بھی 500 روپیز ہو جائے اور بجلی کے یونٹ جو ہیں وہ بھی بہت مہنگا ہو جائے، دگنا ہو سکتی ہے قیمت، اور اس طرح انفلیشن جو ہے وہ اس کا ریٹ پاکستان میں بہت بڑھ سکتا ہے۔ تو اس وقت تو سب نے یہ بات جو ہے نارمل لی، تمام اسٹوڈنٹس نے، اور کسی نے کہا کہ سر یہ ایگزیجریشن ہے، اور کوئی ویسے ہی ہنس پڑا، لیکن آج وہ بات پریڈکشن نہیں لگتی بلکہ وہ ریالٹی بن چکی ہے۔ پاکستان جب آزاد ہوا تھا تو پاکستان کی اکانومی تب بھی ایک نازک موڑ پر تھی، اور تقریباً 70-80 سال بننے کے بعد بھی پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ آج بھی ایک نازک موڑ پر ہی کھڑی ہے۔ تو پاکستان ترقی کیوں نہیں کر پا رہا؟ آئیے اسے دیکھتے ہیں ڈیپینڈنسی تھیوری کی نظر سے۔ ڈیپینڈنسی تھیوری ایک ایسی تھیوری ہے جو اکانومیکلی یا سوشیولوجی اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ڈیپینڈنسی تھیوری بتاتی ہے کہ جو امیر ممالک ہیں وہ امیر سے امیر تر کیسے ہو جاتے ہیں، اور جو غریب ممالک ہیں ان کو اپنے اوپر ڈیپینڈ کیسے کروا لیتے ہیں، مطلب کہ وہ انڈیپینڈنٹ کبھی ہو ہی نہیں سکتے، اور ان کی جو انٹرنل اسٹرینتھ ہے وہ کس طرح مضبوط ہو کر رہ جاتی ہے۔ گلوبل اکانومک سسٹم از ناٹ ایکول، یعنی پوری دنیا کا جو اکانومک سسٹم ہے وہ کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس دنیا میں امیر ممالک بھی ہیں اور غریب ممالک وہ بھی ہیں۔ غریب ممالک میں ہم اگر مثال لیں تو پاکستان، افغانستان یا سری لنکا جیسے ممالک ہیں۔ ڈیولپنگ کنٹریز آر ناٹ بائی ایکسیڈنٹ، ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، تو یہ جو جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یہ حادثاتی طور پر نہیں ہو جاتے، بلکہ انہیں ہمیشہ کے لیے ایک ڈیولپنگ مومنٹ میں رکھا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ بس ایک ہی ٹرک کی بتی کے پیچھے چلے رہیں اور ایک ہی بات کرتے رہیں کہ ہم ڈیولپنگ کنٹریز میں ہمارا نام آتا ہے۔ غریب ممالک جو ہوتے ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز اگر ہم کہہ لیں تو ان سے را میٹیریلز امیر ممالک سستے داموں میں خریدتے ہیں، را میٹیریلز جیسے کپاس، گندم، چاول، اور پھر انہیں فنشنگ گڈز میں بنا کر انہی ممالک کو ایک بہت ہی مہنگے داموں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ان ممالک کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ کس طرح آئی ایم ایف کے دروازوں کو کھٹکھٹائیں اور ہمیشہ کے لیے مقروض بن کر رہ جائیں۔ یہ غریب ممالک جو ہیں آئی ایم ایف پر پھر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور
ان کا گلوبلی اکانومک پریشر ان کو مجبور کرتا ہے IMF کے دروازے کھٹکانے کو۔ پاکستان نے پہلی بار IMF سے لون 1958 میں لیا، تقریباً پاکستان کی آزادی کے بعد 11 سال بعد پاکستان کے پاس بجٹ ختم ہو چکا تھا اپنی اکانومی کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو اس کے بعد 1958 کے بعد انہوں نے 1965 میں لون لیا، اس کے بعد 3 سال بعد پھر یہ IMF کے پاس گئے، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا گیا، حکومتیں آتی گئیں، لونز لیتے گئے، اور ڈیولپمنٹ کے نام پر لونز لیتے گئے۔ لون ترقی کے لیے ہمیشہ پاکستان نے لیا، ڈیولپمنٹ کے لیے۔ تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیولپ کر کیوں نہیں پا رہا؟ اگر گول ڈیولپمنٹ تھا تو ہم اس گول تک پہنچ کیوں نہیں پا رہے؟ ہم وہ ترقی حاصل کر کیوں نہیں پا رہے؟ سب سے پہلے اس کی ریزن یہی آتی ہے کہ لونز کا جو ہے ہمیشہ مس یوز کیا گیا، ڈیولپمنٹ کے نام پر لیے گئے، لیکن کسی بھی پروجیکٹ پر ایک مکمل یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک پراپر یوز نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد دوسری اس کی جو سب سے مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹرکچرل ایشوز تھے۔ اسٹرکچرل ایشوز سے مراد یہ ہے کہ پالیسیز ہمیشہ بار بار چینج کی گئی، انہیں کنٹینیوٹی دی ہی نہیں گئی، اور ڈیپینڈنسی تھیوری جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب ایک ملک بار بار لونز لے اور جو کنٹری بار بار لونز پر ڈیپینڈ کرے تو اس کی جو انٹرنل اسٹرینتھ ہے یا اکنامک پاور ہے وہ ہمیشہ کے لیے ویک ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی وجہ یہ آتی ہے کہ گورنمنٹ اور گورننس پالیسیز تو بناتی ہیں لیکن امپلیمنٹیشن ہمیشہ کے لیے ویک رہ جاتی ہے، امپلیمنٹ کر ہی نہیں پاتے، اور جب امپلیمنٹیشنز نہ ہوں تو اور یہیں سے ایک گیپ کریٹ ہو جاتا ہے پلاننگ اور ریالٹی کے درمیان۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی اور مین ریزن ہے، تقریباً ہر پاکستانی بخوبی اس ریزن کو جانتا ہوگا، وہ یہ ہے کہ کرپشن۔ بھئی کرپشن جو ہے، بہت سی پولیٹیکل پارٹیز آئیں، ڈیولپمنٹ کے نام پر انہوں نے لونز لیے، لیکن کبھی پاکستان کو اس ترقی کی راہ پر چلنا ہی نہیں دیا، کسی ڈپارٹمنٹ کو ویل سیٹل کیا ہی نہیں گیا۔ کرپشن جو ہے اس نے ایک میں کہہ سکتا ہوں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے پاکستان کو ترقی کی راہوں سے پیچھے ہٹانے کے لیے۔ ہم اب تک جو بات کرتے ہیں وہ صرف گورنمنٹ کی ہے، ہمیشہ کہ گورنمنٹ ناکام رہی یا پالیسیز میں یا لونز لے کر کرپشن کرنے میں، لیکن سوال ایک اور بھی ہے کہ پاکستان کی ترقی میں صرف گورنمنٹ رول پلے کرتی ہے، صرف گورنمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے، یا اس میں پبلک رول بھی ہوتا ہے؟ عوام کا اس میں کیا رول ہوتا ہے؟ وہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کسی بھی ملک کی ترقی جو ہے وہ صرف لیڈرشپ سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی عوام سے ہوتی ہے۔ ویری سمپل، سوسائٹیز اگر اپنی رسپانسبلٹیز کو اگنور کرے، ٹیکسز کو اگنور کرے، اپنے ڈیوٹیز کو اگنور کر کے اور صرف سارا الزام جو ہے گورنمنٹ پر تھوپ دے، جو پبلک رول ہے وہ سب سے بڑا رول یہ آتا ہے کہ پاکستانی قوم ایک بہت ایموشنل قوم ہے، ان کے ہر فیصلے جو ہیں جذبات سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ اپنے لیڈرز کا انتخاب MNA یا MPA کا اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ فلاں نے فلاں MNA نے ہمارے ولیمے میں یا شادی کی تقریب میں شرکت کی، یا وہ اس نے ہمارے رشتہ دار کے جنازے میں شمولیت اختیار کی، لہذا یہ جو ووٹ ہیں اس بار اسے دیے جائیں گے۔ تو لانگ ٹرم پالیسیز اینڈ پرفارمنس کو اگنور کرتے ہیں، اور پھر 5 سال تک وہ صرف شکایت اور کمپلینز ہی کرتے پھرتے ہیں اور دکھ بھری داستانیں سناتے ہیں لوگوں کو کہ فلاں MNA اور فلاں MP ہماری بات نہیں سنتا۔ ایک اور بڑی وجہ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پرانے لوگ اور پروفیشنل اپنی اپنی سیٹوں کو چمٹے بیٹھے ہیں اور نئے آئیڈیاز اور نئے ینگ لوگوں کو سپیس سوسائٹی میں نہیں دیتے، اور جس سوسائٹی میں نئے آئیڈیاز اور نئی سوچ کو جگہ نہ ملے تو وہ ظاہر ہے ڈیولپ کبھی کر ہی نہیں سکتی، اور جو سوسائٹی ڈیولپ نہیں کر سکتی تو وہ ملک بھی کبھی ڈیولپمنٹ کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ تو اسی سپیس نہ ملنے کی وجہ سے ہر سال 7 سے 8 لاکھ پاکستانی ایوریج وہ دوسری ممالک کا رخ کرتے ہیں اور اپنا فیوچر ادھر ہی سیٹ کرتے ہیں، یا اگر ان کے پاس وہ آپشن بھی نہ ہو تو وہ ڈنکی لگانے کا سوچتے ہیں، اور اس طرح ہر سال ہزاروں ماؤں کا، ہزاروں اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ خواب اور ان کی خواہشات سمندر کے کھارے پانی میں گل مل جاتے ہیں، اور وہ جو
ان میں سے چند ایسے ہوتے ہیں جو مچھلی کی خوراک بن جاتے ہیں۔ اس سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بلومرز کو چاہیے کہ ایک نئی سوچ کو فیلڈ میں جگہ دیں اور انہیں ان آئیڈیاز کو اپنائیں تاکہ ایک سوسائٹی ڈیولپ کر سکے۔ تھینک یو۔